إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حضرات محترم، یہ بات ہر مسلمان کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے، یہ بہت ہی غلط العام ہے کہ اللہ تجھے مدینے کا حج کروائے، حالانکہ حج مدینے میں نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو حج کے لیے آپ مکہ مکرمہ آئے تھے، اور حج صرف بیت اللہ کے اندر بھی نہیں ہوتا، مسجد حرام کے اندر، بلکہ اس کے لیے باہر 3 میدانوں کے اندر جانا ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہر بندے نے اپنی اپنی رسم الگ بنائی ہوئی تھی۔ جو اہل مکہ تھے یہ مشعر حرام مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے چونکہ ہم مکہ والے ہیں اس لیے ہم حدود حرم کے باہر نہیں نکلیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں، کوئی انسان کتنی ہی اچھی سوچ کیوں نہ رکھتا ہو، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں یا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ درست نہیں۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے، عمرہ یہ سال کے کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے، لیکن حج اس کے لیے خاص مہینے ہیں۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ جو آدمی باہر سے جاتا ہے، جس طرح کل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ حج کے 2 طریقوں میں سے ایک کو اپناتا ہے، یا وہ حج قران کرتا ہے اگر وہ قربانی ساتھ لے کے آیا ہے، تو یا وہ حج تمتع کرتا ہے۔ حج قران کا طریقہ یہ ہے کہ انسان حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتا بلکہ حج تک اپنے احرام کو کنٹینیو رکھتا ہے، اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد پھر اپنے احرام کو کھولتا ہے، حلال ہوتا ہے۔ حج تمتع جس میں فائدہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر، یعنی شوال ذی القعد کے اندر انسان حج کا پہلا نسک ادا کرے، وہ عمرہ ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائے، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شوال کے اندر یا ذی القعدہ کے اندر عمرہ کرے، اس سے پہلے کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الحج اشہر معلومات،
حج جو ہے یہ متعین مہینوں کے اندر ہے، معلوم مہینوں کے اندر ہے، ہر وقت نہیں ہو سکتا۔ فمن فرض فیہن الحج، جو شخص اپنے اوپر حج کو لازم کر لیتا ہے۔ حج کب لازم ہوتا ہے؟ جب انسان گھر سے نکلے، میقات پہ پہنچ کے احرام باندھ لے تو اب اس نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا۔ جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اگر خدا نخواستہ وہ کسی وجہ سے رستے میں روک لیا جاتا ہے یا رک جاتا ہے یا کوئی مسئلہ اس کے لیے بنتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اگلے سال یا جب بھی اس حج کی قضا دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج، جو شخص اپنے آپ پہ حج کو فرض کر لیتا ہے، یعنی حج کے ارادے سے نکل جاتا ہے، تو 3 کام اس نے نہیں کرنے۔ پہلا کام فلا رفث، سیکس کے متعلق کوئی بھی سوچ تک نہیں رکھنی۔ حالت احرام کے اندر اپنی بیوی کے متعلق بھی یہ سوچ نہیں رکھنی۔ دوسرا ولا فسوق، ہر قسم کا گناہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا وہ نہیں کرنا۔ ولا جدال، کسی سے جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ مختلف زبانوں کے، مختلف قوموں کے، مختلف عادات کے لوگ ہوتے ہیں، جب ایسا اجتماع ہو تو عمومی طور پہ کلیش ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ جو پابندیاں 3 لگائی ہیں، اس کی وجہ سے نہ تو وہاں کوئی بد اخلاقی ہوتی ہے، اور چند بد نصیبوں کو چھوڑ کے ہر آدمی جو ہے وہ نیکی کی نیت سے جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بدبخت ہیں، وہ مسجد میں یا حج یا عمرے کے لیے آتے ہی غلط نیت سے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی پاکٹیں مارنی ہے، ہم نے لوگوں کی چیزیں چرانی ہے، یہ کام کرنا ہے۔ ان بد نصیبوں کو شاید اللہ کا خوف ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی چیز چراتا ہے نا، قیامت کے دن جب میدان محشر کے اندر ساری مخلوق اکٹھی ہوگی تو اللہ اس شخص کے سر پہ وہ چوری کی چیزیں لاد کے وہ ساری مخلوق کے سامنے سے گزارے گا، اور وہ چیزیں بول رہی ہوں گی یہ اس بدبخت نے مجھے چوری کیا تھا۔ اس میں انسان کے ماں باپ، دادا سب اوپر تک ہوں گے اور اولادیں بھی ہوں گی۔ اب اس بد نصیب کی کیا کیفیت ہوگی کہ جب اس کی اولاد بھی ہو، اس کے بہن بھائی، ماں باپ، واقف کار، بلکہ ساری مخلوق کے سامنے اللہ اسے ذلیل کریں گے کہ اس نے دنیا کے اندر کسی دوسرے کی چیز کو چرایا، کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ زیادتی کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس ایونٹ میں، حج کا ایونٹ، اس میں 3 باتوں سے منع فرما دیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ اور جس شخص نے ان تینوں چیزوں پہ کنٹرول کر لیا، نہ تو سیکس کے متعلق کوئی سوچ رکھی، نہ بری نظر کسی پہ ڈالی، نہ کوئی گناہ کیا اور نہ جھگڑا کیا، اس بندے کا حج حج مبرور ہے، حج مقبول ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن نے ان 3 شرائط کے ساتھ حج کیا، جب وہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے، گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح حاجی جب پلٹتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج، جو شخص اپنے اوپر فرض کر لے حج کو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر، جو بھی شخص بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے یا بھلائی کا کوئی کام کرتا ہے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔
ہم میں سے بہت سے لوگ اپنا لبادہ اچھائی کا بنا لیتے ہیں، لیکن اچھائی ہوتی نہیں اندر. لوگوں کے سامنے وضاحت بناتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے اندر بھلائی نام کی چیز نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے من کے اندر بھی جو ہے میں جانتا ہوں. وما تفعلوا من خیر، خیر کی بات بتانے کی ضرورت نہیں، جو بھی تم اچھائی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا فإن خیر زاد التقوى، اور زاد راہ لے کے چلو کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ یمن کے لوگ جو ہے پیسے لے کے گھر سے نہیں نکلتے تھے. کہتے تھے جی ہم متوکل لوگ ہیں، اللہ خود ہی کھلا دے گا. یہ مکے میں جا کے لوگوں سے مانگتے جی میں نے مسافر ہوں، کھانا کھانا ہے، بھوکا ہوں. تو اللہ نے کہا یہ بات درست نہیں ہے، اپنے زاد راہ ساتھ لے کے چلو. اور میرے عزیز بھائیو، آج بھی بہت سے لوگ وہ وہاں جا کے قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اپنا کھانا ہی نہیں ہے. جو سبیل لگتی ہے اس میں لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، گھنٹوں میں لائنوں میں لگ کے تو وہ تھوڑا سا کھانا لیتے ہیں. یہ تقوی کے خلاف ہے. جس بندے کو اللہ نے یہ استطاعت دی کہ وہ یہ پیسے لگا کے عمرے کے لیے گیا یا حج کے لیے، اسے بڑی خودداری کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا. وہاں ہر جگہ جا کے ہاتھ پھیلانا، ہر بندے کے سامنے جا کے مانگنا، یہ کوئی درست عمل نہیں ہے. تو زاد تقوی کیا ہے کہ انسان اپنے دل میں خوف خدا رکھے. اور یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ حج یا عمرے پہ پیسہ خرچ کرتا ہے نا، ایسا ممکن ہی نہیں کہ اسے اس کا ریٹرن نہ ملے. اللہ کوئی نہ کوئی ایسے ذرائع پیدا کرتے ہیں کہ اس سے بہتر رزق اسے مل جاتا ہے جو وہ خرچ کر کے آیا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى، اور زاد راہ ساتھ لو، فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ تقوی ہے. وَاتَّقُونَ، اور ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو. یعنی ان برائیوں کے معاملے میں بھی ڈرو، زاد راہ کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو. عقل والو، اگر انسان کے اندر کو تھوڑا سا بھی فہم ہے تو اللہ کے حکم کو قبول کرنا چاہیے. پھر فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. مینا کے اندر 2-3 بازار ہیں، سوق المجنہ، تو اسی طرح عکاظ، سوق العرب، یہ 3 بازار جب لوگ مینا میں ہوتے تھے بازار لگتے تھے. لیکن عرب کے لوگ ان بازاروں میں خرید و فروخت گناہ سمجھتے تھے کہ ہم حج کے لیے آئے ہیں تو ہمیں کوئی خرید و فروخت یہاں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس علیکم جناح، اس بات میں تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اگر کوئی انسان کچھ کاروبار، کوئی چیز خرید کے بیچ دیتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، منع نہیں کرتا. پھر فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے لوٹو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مزدلفے کے اندر ایک گھاٹی ہے جسے مشعر حرام کہتے ہیں. آج وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام بھی مشعر حرام ہے. یہ جب عرفات میں جا کے وقوف کرتے ہیں، حج کے سب سے رکنوں میں سے اہم رکن عرفات کا وقوف ہے. عرفات میں دن گزارنے کے بعد جب شام کو واپس مزدلفہ ایک میدان ہے وہاں آتے ہیں، وہاں کوئی خیمہ نہیں ہوتا، سارے حجاج زمین پہ سوئے ہوتے ہیں. اس رات کو آرام کرنے کا حکم ہے. مغرب اور عشاء اکٹھی نمازیں پڑھنے کے بعد انسان سو جائے. اور یقین جانیے کہ شاید
زندگی میں انسان کو اپنے گھر ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر مخملی انتہائی نرم بستروں کے اوپر وہ سکون کی نیند نہیں آئی ہوگی جو مزدلفے کے اندر آتی. یہ عجیب بات ہے. ایسے ہوتا ہے جیسے انسان پھول کی طرح ہلکا ہو گیا. رات وہاں گزارنی ہے. فجر کی نماز کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور سارا مزدلفہ ہی مشعر حرام ہے، جہاں کوئی ہے کہ اللہ کا ذکر کرے. تو پھر جب سورج طلوع ہو تو پھر مینا کی طرف جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جس نے تمہاری رہنمائی کی، تمہیں ہدایت دی، یعنی اللہ کا. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم بہت بڑے گمراہ تھے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اسلام کی توفیق بخشی. اس لیے اس اللہ کا ذکر کرو. پھر فرمایا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ، جس طرح میں پہلے عرض کیا کہ اہل مکہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، مشعر حرام میں رک جاتے کہ ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلنا. اللہ نے کہا یہ بھی غلط ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہاں تک جاؤ جہاں تک لوگ جاتے ہیں، یعنی عرفات میں. واستغفروا اللہ، اللہ سے استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. پھر جب واپس پلٹتا ہے تو 10 ذی الحج کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے جمرہ عقبہ، بڑا شیطان جسے کہتے ہیں، اسے 7 کنکریاں مارنی ہوتی. پھر قربانی کرنی ہے. پھر ٹنڈ کروا کے حلال ہونا ہے، اپنے لباس تبدیل کرنا. پھر اس کے بعد بیت اللہ جا کے، مسجد حرام میں جا کے طواف افادہ کرنا ہے. 7 چکر لگانے ہیں، 2 نفل پڑھنے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر کے رات کو واپس مینا میں آنا ہے. یہ مناسک پورے ہو گئے تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک کو پورا کر لو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاؤُكُمْ، اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح اپنے آبا کا کیا کرتے تھے. جب حج ختم ہو جاتا تو مینا میں آ کے سب لوگ مجلس منعقد کرتے، اکٹھے ہوتے، ہر بندہ اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرتا. میں فلاں میرے باپ تھا، میرا دادا فلان تھا، میرا. اللہ نے کہا جس طرح اپنے باپ دادے کا تذکرہ کرتے ہو اس طرح اللہ کا کرو، اپنے باپ دادے کو چھوڑو. او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. پھر اس کے بعد دعا رہ جاتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو وہاں جا کے بھی صرف دنیا کی طلب کے لیے حج کرتا ہے یا دنیا کی طلب کی ہی دعائیں مانگتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ہاں کس کا حصہ ہے؟ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو طلب کرتا ہے اس کا اللہ نے دنیا اور آخرت میں حصہ رکھا ہے. یہ دعا وہ ہے جو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک طواف کے دوران بھی پڑھی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کو ابن آدم کی دعاؤں میں سب سے پسندیدہ دعا یہ لگتی ہے کہ کوئی انسان اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرے. ربنا آتینا فی الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما. وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا. پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ حج کا عمل تو سارے کرتے ہیں لیکن ہر شخص نے جو کیا، جس سوچ کے ساتھ کیا، اس کو اس کا اسی طرح کا حصہ ملے گا. اچھی سوچ ہوگی، طریقہ رسول اللہ کا ہوگا تو حج کا اجر اس طرح کا ملے گا.
اگر انسان اپنے مسلکوں کو پیٹتا رہے گا، اپنی مرضی کرے گا، تو پھر یاد رکھیں اس کا حصہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اب یہاں سے لوٹ کے واپس کس طرح آنا ہے، کس دن آنا ہے، اگلی آیات میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔